अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 24 शाबान अल्फ अरबामिया खमसा अरबईन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मार्च की 6 तारीख 2024। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़मर शुरू करेंगे। ये मक्की सूरत है और कुरान में इसका नंबर जो 54 है, 54 है, और नुज़ूल के एतबार से 37 है इसका नंबर। इसमें 55 आयतें हैं और 3 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु, करीब आ गई क़यामत। वंशक़्क़ल क़मर, और शक़ हो गया चाँद। यानी क़यामत करीब आ गई और चांद भी शक हो गया, यानी शक हो गया यानी दो टुकड़े हो गया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि करीब आ गई क़यामत, और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये कि चांद दो टुकड़े हो गया। इससे तो मतलब क्या है कि क़यामत करीब आ गई। इसका मतलब ये है कि लोगों को डर जाना चाहिए, अपने गुनाहों और अपने गलतियों से बाज आ जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को डराया जा रहा है कि देखो, जिस क़यामत के बारे में तुम गुमान करते हो कि ये नहीं होगा, ये होकर रहेगी और बहुत करीब है। और रही बात के जो चांद के दो टुकड़े होना, मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का के मुतालिबा पर अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ा करके दिखाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तौर पर, आपकी नबूवत की दलील के तौर पर। और ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं है, हकीकत में हुआ था। और उसको आज भी जो सो नासा वगैरह के जो सो साइंटिस्ट इस बात को इतराफ़ कर रहे हैं कि चाँद एक एक वक़्त था जबकि दो टुकड़े हुआ था या दो अलग-अलग हिस्से था, उसके बाद वो फिर जॉइन किया, जुड़ गया है। इस तरीके से वो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बहरहाल जब कुरान में कह दिया गया तो हमारा उस पर ईमान है। और उस ज़माने में मुसलमान तो मुसलमान, कुफ़ार और मुशरिकीन ने भी उसको मुशाहिदा किया था। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा दूर हुआ हो, बल्कि दो टुकड़े इतनी दूर हो गए, जैसे कि हदीसों में आता है कि हीरा पहाड़ी जो है, दो टुकड़ों के दरमियान में हीरा पहाड़ी को देख सकते थे। यानी जब टुकड़े हुए तो दो टुकड़ों के दरमियान में इतनी बड़ी पहाड़ी बीच में हायल आ गई। तो इतना पता चला कि एक किनारे में एक टुकड़ा था, दूसरे किनारे में दूसरा टुकड़ा था। इतना बड़ा फर्क के साथ वो ये मोजिज़ा हुआ, और अल्लाह ताला ने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के तौर पर दिखलाया था। व इन यरो आयतन, और जब भी वो देखते हैं कोई निशानी, यो रेजू, वो मुंह फेर लेते हैं। वो यकूलू, और कहने लगते हैं, सहर मुस्तमिर, ये तो एक पहले से चला आ रहा जादू है। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने जब कभी अल्लाह की निशानियों में से, मोजिज़ात में से कोई मोजिज़ा नज़र आता है या निशानी नज़र आती है, तो वो उसे एराज़ करते हैं, मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। मतलब क्या है कि फिर अब किस बात पर वो यकीन करेंगे, ईमान ले आएंगे। नॉर्मली यही होता है कि जो सो आदत के खिलाफ अगर अल्लाह ताला कोई मोजिज़ा ज़ाहिर करे, तो उस ज़माने के लोगों को तस्दीक हो जाती है, पता चल जाता कि भाई ये जो अब नबी अपने आप को जो नबी का दावा कर रहे हैं, वो यकीनन सच्चे हैं, क्योंकि उनके ख्वाहिश के मुताबिक या कौम के ख्वाहिश के मुताबिक जब वो दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला वो मोजिज़े को ज़ाहिर करता है। इसके बावजूद भी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो सो अल्लाह के तरफ से जो निशानियाँ नाज़िल होती थी, उसको देखते थे, देखने के बावजूद भी मुँह फेर लेते थे और कहते कि ये तो पहले से चला आ रहा जादू है। मतलब क्या है कि अब उनके ऊपर हक़ तो क़ायम हो गया, हुज्जत तो क़ायम होगी, उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं ले आते हैं। तो अब वो सज़ा के मुस्तहिक़ है। अब अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करने पर क़ादिर है। वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, वत्तबाउ अहवाअहुम, और उन्होंने पैरवी की अपने ख्वाहिशात की। वकुल्लु अम्रिन, और हर एक काम, मुस्तक़िर, एक वक्त मुक़र्रर पर तय है। यानी उन्होंने झुटलाया
اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور ہر ایک کام جو سو اس کے وقت مقررہ پر ہونے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے اللہ کی نشانیاں آ گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا اور اس کو جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ اور ان کے خواہشات کیا تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بولے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو تعجب کی بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نہیں مانا، اور ان کی خواہش کیا تھی کہ بہت سارے خدائیں ہو، بہت سارے خداؤں کی عبادت کی جائے، اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچا جائے۔ یہ ان کے نفسوں کی خواہش تھی، تو اسی کے پیچھے لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی سزا اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اگر بالفرض دنیا میں اس کی سزا نہ بھی دے لیکن آخرت میں تو پھر اس کی حساب کتاب تو ہو کر ہی رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق آ گئے ان کے پاس، من انبائی خبریں، ما فی ہی وزدجر، اور جن کے یعنی تحقیق ان کے پاس خبریں آ گئی جس کے اندر ہے ڈانٹ اور ڈپٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کے پاس ایسی خبریں بھی آ گئی جس میں لوگوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ ہوتی ہے، یعنی ڈرایا جاتا ہے اور اللہ کے سزا سے آگاہ کی جاتی ہے۔ حکمت بالغتن، حکمت بالغہ، کمال دانشمندی، فما تغنی النذر، تو نہ فائدہ دیا ڈرانے والے۔ اگرچہ کہ جو اللہ کی طرف سے جو نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، جو ڈرانے کے باتیں ہوتی ہیں، وہ در حقیقت میں حکمت بالغہ ہوتی ہے، کمال دانشمندی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں جو سو فائدہ نہیں دیا ڈرانے والے۔ تو یعنی جو حد سے بڑھ جانے والی قوم ہوتی ہے ان کا یہی کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے طرف سے انہیں ڈرانے کے پیغامات بھی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اس کے باوجود بھی وہ جو سو اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کامل دانش مندی کی باتیں تھیں، اس کے باوجود بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ڈرانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، یوم یدعو، جس دن بلائے گا، دائی ایک بلانے والا، الی شیء نکر، ایسی شے کے طرف، ایسی چیز کے طرف جو بہت ہی ناگوار ہوگی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف جو سو آیتیں نازل کر دیا، ان کو ڈرانے کی جو سو باتیں بھی آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ جو سو کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے روگردانی کر دیجئے، اور جس دن جن کو ایک بلانے والا بلائے گا اس چیز کے طرف جو کہ بہت ہی ناگوار ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جب قیامت کے دن ایک فرشتہ زور کی آواز لگائے گا یا بلائے گا، تو وہ اس وقت میں، جیسے کہ آگے اس کی بات آ رہی ہے، تفصیلات آ رہی ہے، کہ وہ اپنے خبروں سے نکل کر اس بلانے والے کے طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ دن بہت سخت ہوگا، اور وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ خشعاً ابصارہم، نگاہ جھکی ہوئی نگاہیں ان کی، یعنی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون، وہ نکل رہے ہوں گے، من الاجداث، خبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ ہو جراد منتشر، ٹڈیاں بکھرے ہوئے۔ یعنی جب وہ بلانے والا بلائے گا تو ان کی حال کیا ہوگی؟ نگاہیں نیچی ہوں گی، اور وہ خبروں سے نکل رہے ہوں گے گویا کہ ٹڈیاں ہیں جو کہ منتشر ہے۔ جیسے کہ بارش کے دنوں میں یا ایسے کوئی موسم میں جب ٹڈیاں نکلتی ہیں تو دیکھا جاتا ہے نا کہ اچانک آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا سما اور آسمان بھر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کل قیامت میں جب وہ فرشتہ آواز دے گا تو لوگ خبروں سے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے اور ایسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے گویا کہ ٹڈی دل جو سو ایک لشکر ٹڈیوں کا پورا نکل کر پھیل گیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ حالت وہاں پر ہوگی۔ موتئین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کے طرف۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسیر، یہ ہے بہت سخت دن۔ یعنی اس وقت میں جب بلانے والا بلا رہا ہوگا انہیں، تو خبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے جائیں گے، جو آواز دے رہا ہے، جو بلا رہا ہے، اور اس دن کافر کہیں گے یہ تو بہت سخت دن ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ قیامت کا دن جب حساب کتاب کا دن جب برپا ہوگا
تو لوگ اپنی خبروں سے نکل کر جیسے کہ ٹڈیاں آسمان میں پھیل جاتی ہیں اس طریقے سے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہوں گے اور دوڑتے ہوئے اس بلانے والے کے طرف جا رہے ہوں گے، اور اس وقت میں کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، وکذبوا، پس انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا، اور کہنے لگے، مجنون، دیوانہ، وازدجر، اور اسے ڈانٹ ڈپٹا۔ یعنی ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور جو سو انہوں نے کہا ان کے بارے میں، یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ یعنی مشرکین مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اب جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلاسا دلاتے ہوئے، اور ان کو بھی مشرکین مکہ کو بھی بتانے کے لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں نے بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں ایک دلاسا ہے کہ پہلے قوموں میں پہلے انبیاء اور رسول جو آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی معاملہ کیا، اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہو، تم سے پہلی قوموں نے بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے جو سو نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اس طریقے سے کہا بلکہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے، جبر کرنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، جیسے کہ قرآن میں اور دوسری جگہوں پہ کہا، ان کو یہاں تک کہ دھمکانے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ فدعا ربہ، پس اس نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب، کہ بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، میری مدد فرما۔ یعنی نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے تو آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تو مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، تو میری مدد کر۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا اگرچہ کہ یہاں پر 2 آیتوں میں ذکر کر دیا گیا، لیکن نوح علیہ السلام کا معاملہ کیسا تھا؟ انہوں نے کچھ مہینے یا کچھ دن یا کچھ سال تک خدمت نہیں کی یا تبلیغ نہیں کیا، بلکہ پورے 950 سال تک وہ جو سو دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے باوجود بھی قوم اتنی ڈھٹائی تھی، اتنی ڈھیٹ تھی، اور اتنے ظالم تھے کہ وہ آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ تو آخر کار جب نوح علیہ السلام بھی تھک گئے اور دیکھا کہ جو سو قوم بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں تو مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ اب یہ جب کوئی نو وقت کا جو سو نبی جب اس طریقے سے دعا کرتا ہے، اب یہ انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اب اللہ کے طرف سے عذاب آنا لازم اور ضروری ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا سلسلہ شروع کیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، پس ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کثرت سے بارش کے پانی کے ساتھ۔ یعنی جب نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے بارش کے ساتھ، جو کہ کثرت سے بارش برس رہی تھی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے، عیوناً، چشمے، فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس مل گیا پانی، عَلَى أَمْرٍ، اس کام پر، قد قدر، جو کہ مقرر ہو چکا تھا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا شکل اس طریقے سے کیا کہ آسمان سے جو سو بارش کے دروازے کھول دیے اور تیز بارش شروع ہو گئی، اور پھر نیچے سے زمین میں سے چشمے ابلنے لگے، اور یہ دونوں پانی مل کر وہ اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے، یا جو چیز مقرر ہو چکی تھی، یعنی اس قوم کو ڈبونے کے لیے جو سیلاب لانا تھا، اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے آسمان سے بارش برسی، اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ نے چشموں کو ابالنا شروع کر دیا،
تاکہ ان کے اوپر جو عذاب آنا تھا اس کے معاملے میں ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ تفسیر وغیرہ میں آتا ہے کہ 40 دن تک، تقریباً 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، تیز اور موسلادھار بارش ہوتی رہی، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے تنور کو، جیسے کہ دوسری جگہ پہ کہا کہ تنور کو ہم نے ابال دیا، یعنی پانی زمین سے ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی، اور حالت کیا ہو گئی کہ پورا کا پوری زمین جیسے سمندر بن گئی اور تالاب بن گئی، تو اس میں ساری قوم کو ڈبا دیا گیا، جیسے کہ اس کے تفصیلات دوسری جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق، تو نوح علیہ السلام ایک کشتی بنانے لگے۔ اس وقت میں قوم جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تو ہنسنے لگتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ بولے یہاں پر تو کوئی بارش اور کوئی سمندر وغیرہ تو ہے نہیں، تو یہ بولے کیوں اس طریقے سے کشتی بنا رہے ہیں؟ لیکن بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی کو مکمل کر لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو ان کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، جو تقریباً 70 کے قریب تھے لوگ، ان تمام کو اس کشتی میں سوار کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں سے، چرند پرند میں سے بھی، اور نباتات وغیرہ کے جوڑوں کو جمع کر لیں کشتی میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں کشتی رواں دواں ہو گئی اور چل پڑی۔ اس وقت میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو کہ ایمان نہیں لایا تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں تھا، اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو کشتی میں سوار ہو جا، اور آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت میں بیٹا چونکہ ایمان والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں جودی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے آگ پانی سے بچا لے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے باپ اور بیٹے کے درمیان میں یہ مکالمہ چل رہا تھا، یہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک زور کی موج آئی، ایک زور کا لہر آئی، اور اس کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈبا دیا۔ اور اس وقت میں نوح علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے اور تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان والوں کو بچا لے گا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا تھا کہ اے نوح، خبردار مجھ سے ایسی بات نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے گھر والے تو وہ ہے جو تم پر ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لے آیا۔ پھر اس وقت میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے جب انہوں نے 950 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے دین کی طرف، اس کے باوجود بھی جب لوگ نہیں آئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شکل مقرر کی کہ بارش، آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے پانی ابلتا گیا، یہاں تک کہ پوری قوم کو ڈبو دیا گیا۔ وہ حملناہ، اور ہم نے اسے سوار کر دیا، علی ذات الواحن، تختوں والی میں، ودسر، اور کیلوں والی میں، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کر دیا جو کہ تختوں سے اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ تجریبی آیونینا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً، بدلہ، لمن کانا کفر، اس کی طرف سے جس کا انکار کر دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، اور جیسے کہ دوسری جگہ پر وضاحت کیا، وہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا کہ ہم نے اس کو سوار کر دیا اس کشتی میں جو کہ تختوں والی اور کیلوں والی تھی، اور وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وہ ایک بدلہ تھا اس کے طرف سے جو اس کو کفر کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کے طرف سے اس قوم کے اوپر اللہ نے انتقام لیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تو نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بدلہ لیتے ہوئے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور تحقیق ہم نے اسے چھوڑ دیا، آیتاً، نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑنے والا؟ یعنی اس کشتی کو اور اس تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، تو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت پکڑے؟ یعنی
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو سو نوح علیہ السلام کے قوم کو ہم نے کس طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا، اور اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا تاکہ کوئی لوگ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اس تمام واقعے کو بیان کرنے کے بعد بھی، اور اس کے علاوہ اور جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا تھا ان کے واقعات کو بھی قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر سناتے بھی تھے، لیکن ان میں سے جو چند لوگ ایمان لانا چاہے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اس وقت میں ایمان نہیں لے آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ جو سختی کرنا تھا، جو ان کے ساتھ جو معاملات کرنا تھا وہ اللہ نے کیا۔ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، بس کیسے ہوا میرا عذاب، وَالنُّذِرُ، اور میرا ڈرانا۔ یعنی ان واقعات کو، ان قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے یا اسے نصیحت پکڑے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمام لوگوں کو للکار رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر سوال بھی کریں کہ ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑنے والا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، بولے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 اور پتہ نہیں 14 اور کتنے علوم کی ضرورت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اور آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا کہ یہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے سارے علوم کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے تو فلاں مدرسوں میں جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے، فلاں فلاں دارالعلوم میں جا کر 8 8 10 10 سال پڑھنے کی ضرورت ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اس طریقے کے ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، جبکہ کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کریں، کیا اللہ کی بات سچ ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، یا ہمارے برے مولوی لوگ اور برے بڑوں کی، جو کہ ہم کو قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور ناحق طور پر ہم کو ڈراتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ 14 علوم 15 علوم کی جو بات کرتے ہیں وہ تو اس انسان کے لیے ہو سکتا ہے جو قرآن کو پڑھ کر اس کا ترجمہ لکھنا چاہتا ہو، اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہو، پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انسان کو فلاں 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 قسم کے علم کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ان تمام چیزوں کا اس کو علم نہیں ہوگا، وہ اس کی صحیح تفسیر نہیں کر پائے گا، اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، ہم تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ ایجاد کرو اور تفسیر ایجاد کرو، بلکہ جس مولوی کو آپ اور ہم پسند کرتے ہیں، جس مولوی کے پر ہمارا عقیدہ ہے، جس کو ہم سچا جانتے ہیں، اسی کی قرآن کی ترجمے کو اٹھاؤ اور اسی کی تفسیر کو تو اٹھاؤ اور پڑھو تو صحیح۔ یہ تو لوگ جو جس طریقے سے ڈرا کے رکھتے ہیں، در حقیقت میں ان کا مقصد اور منشا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے، تاکہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ جب تک کہ مسلمانوں کو، عوام الناس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا رہے گا، یہ برے مولوی لوگ اپنی چودراہٹ، اپنی حکومت چلاتے رہیں گے عوام الناس پر۔ جیسے کہ کافروں کے اندر، ہندوؤں کے اندر ایک پنڈت طبقہ ہے، ان کے اندر جو برہمن طبقہ ہے، وہ اپنے عوام الناس کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، ان کے اپنے مذہب کے بارے میں، تاکہ وہ اپنے قوم کے اندر ان کے اوپر سر حکمرانی کر سکے، اور ان کو جیسے چاہے ان کو بیوقوف بنا کر ان کا پیسہ اور ان کا مال و دولت اینٹ سکے۔ تو عین وہی مطابق اسی کے طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو برے مولوی لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے غلط عقیدوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم میں، اپنی جماعت کے اندر اپنا تسلط رکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق
गुमराह करते रहते हैं ताकि उनका दुनिया में कुछ फ़ायदा हो जाए, उनको नज़र नियाज़ें मिलती रहें, उनको नजराने मिलते रहे और उनकी चौधराहट चलती रहे। तो इसीलिए वो बुरे लोग जो सो आवामुन्नास को कहते हैं कि कुरान तुम नहीं समझ सकते, कुरान तुम्हारे समझने की बात नहीं है। तो क्या करो, हम मौलवी लोग जब जो कहते हैं उसके मुताबिक अमल करते जाओ। फिर इस तरीके से बुरे मौलवियों ने मुसलमानों को इस तरीके से जकड़ लिया कि घर के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान अवामुन्नास जो है उनको इतनी भी ताकत और इस्तिताअत नहीं है कि वो बच्चे के कान में अजान दे सके। वो मौलवी को दौड़ते हैं मौलवी को बुलाने के लिए कि मौलवी साहब आए और बच्चे के कान में अजान दे। उसी तरीके से बच्चा ज़रा बड़ा हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया और कुछ बात करने के लायक हुआ तो फिर उसकी बिस्मिल्लाह खानी के नाम पर और उसको कुरान पढ़ने लगाने के नाम पर बोल के मौलवी साहब को बुलाया जाता है, फिर उनको नजराने पेश किए जाते हैं। फिर उसी तरीके से जब बच्चा जो सो पढ़ने लगता है तो मौलवी साहब आकर बच्चे को पढ़ाना है। फिर बच्चा जब जवान हो जाता तो मौलवी साहब आकर बच्चे का निकाह पढ़वाना है। फिर बच्चा जब जो सो बच्चे की जो सो बड़ा होकर जब बूढ़ा हो जाता और फिर मर जाता है तब भी मौलवी साहब आकर जो सो घर में कुरान खानी करनी है। तो ये सारा का सारा आउटसोर्सिंग का जो मामला कर दिया है मुसलमानों ने। फिर मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान अपने दुनियादारी में कारोबार में लगे हुए हैं, झूठ बोलो धोखा दो, दुनिया कमाते रहो और अपने घर में जब भी कोई दीन का मसला हो तो मौलवी साहब को बुला लो, उनको कुछ नजराना पेश कर दो और उनको खुश करो, उनकी भी कारोबार चलते रहे, हमारा भी कारोबार चलते रहे। तो दीन के अंदर कोई मौलवी तबका और इस तरीके का तस्वुर भी नहीं है। हर मुसलमान इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने घर में अगर बच्चा हो तो उसको अजान भी दे सके और अगर उसको जो सो निकाह पढ़ाना हो तो निकाह भी पढ़ा सके और जनाजे की नमाज पढ़ानी हो तो वो भी कर सके और हर काम जो दीन के अंदर ज़रूरी है वो खुद इंसान कर सके। कुरान खानी अगरचे के दुनिया में दीन में कोई इसका तस्वुर भी नहीं है। लोगों ने एक नया घर लिया और कोई मर जाता है तो उसके लिए किराए पर मौलवी साहब को बुलाकर कुरान खानी करवाते हैं जिसका कोई तस्वुर नहीं है। उसी तरीके से नियाज के नाम पर, नज़र के नाम पर, फातिहा के नाम पर खाने बनवाकर मौलवियों को बुलाकर उनके ज़रिए से फातिहा करवाते हैं। इसका भी कोई तस्वुर नहीं है बल्कि ये शिर्क अमल है। तो बहरहाल जब तक के मुसलमान कुरान को अपने तौर पर नहीं समझेगा, उसे नहीं सीखेगा, फिर ये गुमराही उस कौम के अंदर बाकी रहेगी। फिर वो बुरे मौलवी लोग उनको ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे और उनका माल भी लूटते रहेंगे और उनकी आखिरत भी बर्बाद करते रहेंगे। तो आज हमारे लिए और आपके लिए तमाम के लिए ये कुरान की आयत हमको पुकार पुकार कर कह रही है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन, तहक़ीक़ हमने कुरान को आसान कर दिया, लिज़्ज़िक्रि नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर तो क्या है तुम में से कोई नसीहत पकड़ने वाला। तो आज हमको और आपको ये अहद करने की ज़रूरत है कि यकीनन या अल्लाह हम नसीहत पकड़ने के लिए तैयार है। हम इस कुरान को यकीनन आपने इसको आसान कर दिया, हम इसको समझने के लिए तैयार है, इससे नसीहत पकड़ने के लिए तैयार है। हमारे सीनों को इसके कुरान के इल्म के लिए खोल दे, हमको कुरान और हदीस का फ़हम हमारे सीनों में जमा दे और उसको खोल दे हमारे सीनों को इसके लिए। इस तरीके से इंसान दुआ करे और कोशिश करे, तो जब इंसान कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। और अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही है कि हम और आप जो मिलकर बैठते हैं और तो कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे कि ना तो हम कोई आलिम हैं, ना तो कोई हम कोई बड़े मदरसों से पढ़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक़ है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज अल्लाह के फ़ज़ल से आज हम जो सो 27वें पारे में भी आ गए हैं और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और आप तमाम को भी इसका भरपूर अजर अता फ़रमाए, आखिरत में भी और दुनिया में भी। और ये हमारे नजात का ज़रिया बने और यकीनन हम जितना वक्त इसमें लगा रहे हैं, जो कुछ हम सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। इसका जब अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा क़यामत में, उस वक्त में हमको अंदाज़ा लगेगा, पता चलेगा कि यकीनन ये कितने ज़्यादा अहम और कीमती लम्हात थे जो हमने इस ज़रिए पर इस मिशन पर लगाया था। और हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को इसका अजर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इख़लास अता फ़रमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। लेकिन अब दूसरा मरहला क्या है
कि जितना कुछ हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको उस पर हम अमल करना भी शुरू कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों तक भी इस पैगाम को, इस मिशन को पहुँचाएँ और अपनी ज़ बात को आगे पहुँचाएँ। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरे तरफ से तुम पहुँचा दो, मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाओ, अगरचे कि तुम्हें एक आयत का भी इल्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 27वें पारे में आ गए हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको एक आयत का भी इल्म नहीं है। जितना भी हमने इल्म सीखा है, ठीक है, पूरी तरीके से पूरा सही अल्फाज के साथ सही माने से हम शायद ना बता पाएँ, लेकिन टूटा-फूटा ही सही, उसका माना और मफ़हूम ही सही, अगर हम लोगों तक बता सकें, लोगों में उसकी बात को रख सकें और लोगों को भी बुलाएँ, अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को कहें कि देखो हम जो सो एक मिशन पे लगे हुए हैं, हम चल रहे हैं, आप भी इस मिशन में जॉइन हो जाएँ, आप भी अपना फ़ायदा करें। और अल्लाह ताला ने खोल-खोल कर कुरान में कहा है कि यकीनन हमने इस कुरान को बहुत आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, तो फिर है कोई तुम में से नसीहत हासिल करने वाला? हम आँख बंद कर अंधे बहरे ना बन जाएँ, जैसे कि फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर भी कहा कि क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, ये कुरान को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या हम ऐसे ना बन जाएँ कि हम ये कहें, अपने अमल से ये कहने लगें कि हमारे दिलों पर, हमारे अक़लों पर ताले हैं, हम कुरान नहीं समझ सकते। अगर हम इरादा कर लें कि हम कुरान समझना चाहते हैं और समझने की कोशिश करें, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए सीनों को खोल देगा, हमारे लिए इसको आसान कर देगा, क्योंकि ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इसको हुदन लिन्नास कहा है, लोगों की हिदायत के लिए ये कुरान को भेजा है। तो जो चीज़ हिदायत के लिए भेजी गई हो, उसमें इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफ़ हरगिज़ नहीं हो सकती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।